بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کے بعد تمام انبیاء پر درود ہوں، خصوصاً ہم سب کے نبی امام المتقین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا خیر خواہ ہمارا اور آپ کا، پوری انسانیت کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کی رہنمائی ہمارے لیے کر دی، ہر فائدے کی چیز ہمیں بتلا دی، ہر نقصان سے ہمیں آگاہ کر دیا، رسالت کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا، امت کی ہماری اور آپ کی خیر خواہی فرمائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، جب سے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس وقت سے لے کر انسان اس روئے زمین پر آ رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں،
لیکن کچھ لوگ، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کے کارناموں کی وجہ سے قیامت تک باقی رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنہیں انتخاب کرتا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین اختیار فرماتا ہے۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی شخصیات ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خوشخبری دی کہ وہ جنتی ہیں۔ وہ گروہ، وہ مقدس شخصیات اپنے کارناموں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ہمارے اور آپ کے سینوں میں، ہماری اور آپ کی یادوں میں زندہ رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن شخصیات کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین کی جنت ان کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایمان میں سبقت کرنے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے لیے ان کی مدد کرنے والے، جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کیے اچھے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، معروف کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھا ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ سرٹیفکیٹ مل جانا ایسی شخصیات کو، ایسے گروہ کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے ایک مقام پر اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، ان کے کارنامے ایسے تھے، ان کے عزائم ایسے تھے، ان کے ایمان ایسا تھا، ان کی قربانیاں ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین آسمان سے ان کے لیے آیتیں نازل فرما کر کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو لوگ درخت کے نیچے بیعت کیے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جو چیز ہے اس کو کیا یہ جان لیا۔ گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دینا ان گروہ کو اور ان سے رضامندی کا اللہ رب العالمین کا اظہار کر دینا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ گروہ بہت ہی زیادہ معزز، مکرم اور اپنے کارناموں کے حوالے سے پوری انسانی شخصیات کے اندر سب سے ممتاز ہے۔ اور یہ گروہ جسے ہم اور آپ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، صحابہ کرام کی شخصیت، صحابہ کرام کے عزائم، صحابہ کرام کی سیرت کو یاد کرنا، ان کے احوال کو، ان کی زندگی کو پڑھنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ایمان کا کیا ہوتا ہے، باعث ہوتا ہے، اس سے ایمان کیا بڑھتا ہے۔ اسی بنا پر امام مبجل، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من السنت ذکر محاسن صحابۃ کلہم اجمعین، کہ یہ سنت ہے کہ ہم سارے کے سارے صحابہ کرام کی نیکیوں کو، ان کی اچھائیوں کو یاد کریں، ان کا کیا یہ ذکر کریں۔ سارے صحابہ کرام، پوری دنیا کے اندر انبیاء اور رسول کے بعد اس جیسی شخصیت نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، اپنی جان اور مال کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے والے، توحید کے مشن میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والی یہ جماعت، اس کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے اجر میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے، ہماری نئی نسل کے سامنے کوئی قدوہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت ہم نے علم کے حوالے سے اپنے بچوں کے اندر، اپنی نئی نسل کے اندر نہیں دیکھا، نہیں دیا کہ اس کو آئیڈیل بنا کر وہ اپنے کردار کے اندر وہ چیز کیا یہ لائیں۔
لیکن صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہوگا، ان کی زندگیوں کا جب تذکرہ ہوگا تو اس سے ہمارے ایمان کو بھی جلا ملے گی، اور فتنوں کے اس دور کے اندر ہمیں ایک قسم کی ڈھارس اور سہارا چاہیے ملے گا۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام پوری انسانی شخصیت میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل تھے، لیکن ان میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ پورے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب سے افضل، امت کے سب سے بہتر شخص ہیں۔ وہ ایسی شخصیت، وہ ایسے صحابی جس کے بارے میں صحابہ کرام اپنی اولاد کو، سلف صالح اپنی اولاد کو ویسے ہی ان کی محبت سکھاتے تھے جس طریقے سے قرآن کریم سکھایا کرتے تھے۔ امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے السلف كانوا يعلمون حب، کہ وہ ان کی محبت کو ویسے ہی سکھاتے کما يعلمون اولادهم السورۃ من القرآن، جیسے کہ ان کی اولاد اپنی اولاد کو قرآن کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ اور یہ شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ابتدا سے انتہا تک لگے رہنے والے، اپنی جان لٹانے والے، ہجرت کے سفر میں ساتھ رہنے والے، یار غار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، سب کچھ قربان کرنے والے یہ صحابی، تاریخ نے جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جانا۔ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر القرشی التیمی رضی اللہ عنہ، ان کا نام مورخین نے ذکر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ہمیشہ ان کی سفر شام اور دیگر ملکوں کی طرف رہا کرتے تھے، اسی لیے بعض مورخین نے لکھا کہ بکر کہتے ہیں، ابو بکر ان کا نام اسی لیے پڑا کہ یہ ہمیشہ اونٹ پر سوار رہتے تھے، سفر کرتے تھے۔ بکر کہتے ہیں ایسا اونٹ جو جوان ہو، جس پر سفر کیا جا سکے، یہ اکثر سفر میں رہتے تھے، اسی لیے ان کا نام ابو بکر پڑا۔ جاہلیت میں ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ مورخین نے لکھا کہ کبھی بھی یہ نہیں جانا گیا کہ انہوں نے شراب پیا ہو، کبھی مورخین نے یہ نہیں لکھا کہ یہ ذکر کیا گیا ہو کہ انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ کیا۔ صاف شفاف، انتہائی طور پر صاف ستھری شخصیت جاہلیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید جب ان کو ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعوت توحید جب ان کو ملتی ہے تو نہ صرف یہ کہ خود قبول کرتے ہیں، بلکہ دعوت دینے کے اندر ان کی حرص کا یہ عالم تھا کہ جتنے 10 صحابہ کرام یا 10 مبشرین جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثر ان کی دعوت پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اسلام کی۔ 10 مبشرین میں سے اکثر لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کی، ان کی دعوت پر اسلام قبول کی۔ ان کی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ نے ایسی ایسی قربانیاں ان کی لکھی کہ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے تاریخ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ انتہائی طور پر زیادہ اور مبالغے سے کیا جاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا جو پہلو نکھر کر آنا چاہیے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ حریص تھے، بہت زیادہ دعوت کو پھیلانے والے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے یہ چہیتے صحابی حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی ایام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مکہ میں سارے لوگ کیا یہ خانہ کعبہ کے ارد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کرام 30 سے 40 کے درمیان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دعوت کو اعلانیہ طور پر کیا جائے۔ لوگ پہلے سری طور پر دعوت کا کام کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کب تک ہم چھپ چھپ کر پوشیدہ طور پر دعوت دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر دعوت ہو۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یا ابا بکر انا قلیل، اے ابو بکر صدیق ہم ابھی تھوڑے ہیں، تھوڑا صبر کی ضرورت ہے. بار بار اصرار کرتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں. مورخین نے لکھا اجازت دینے کے بعد خانہ کعبہ کے ارد گرد یہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دیتے ہیں، دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے سر عام پیش کرنا شروع کرتے ہیں. قریش مکہ دشمنان اسلام ان کی اس دعوت کو جب سنتے ہیں کہ دعوت توحید کھلے عام دی جا رہی ہے، اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ لہو لہان کر دیتے ہیں، ان کو مارتے مارتے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں چلتا، اتنا زیادہ چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے کہ ناک کہاں ہے آنکھ کہاں ہے. مورخین نے لکھا کہ اتنا زیادہ مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. قوم والے آتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کے گھر پر لے جاتے ہیں. یہ واقعہ دن میں پیش آتا ہے، شام تک وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حرص دیکھیے دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اپنی جان کو قربان کرنے کی یہ طلب دیکھیے. ان کو گھر پہ لایا جاتا ہے، شام ہوتی ہے، دن ڈھل جاتا ہے. اس کے بعد ان کی والدہ، ان کو ہوش آتا ہے، ان کی والدہ کھانا اور پانی لے کر آتی ہے. آنکھ کھولتے ہیں، اپنے زخموں کو دیکھتے ہیں، کھانے اور پانی کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں، اپنی اماں سے کہتے ہیں، اپنی والدہ سے کہتے ہیں، یا اماں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ایک آدمی زخمی ہو، زخموں سے چور ہو، اس کو ہوش آئے، اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں، یا اماں اسألی عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھوائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے بارے میں کیا حال ہے. ان کی والدہ غصہ ہو جاتی ہیں. فاطمہ بنت جمیل کو وہ فاطمہ بنت الخطاب کو بھیجتی ہیں، جمیل کو اللہ کے نبی کی خبر وہ لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں، قریش مکہ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے بعد بھی یہ حبیب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، وہ یہ کہتے ہیں، یا اماں للہ علیہ اللہ اذوق طعاما ولا شرابا حتى آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارام، کہ اللہ کی قسم نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے. دو لوگوں کو لایا جاتا ہے، گھسٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی انہیں چمٹا لیتے ہیں، انہیں بوسہ لیتے ہیں، سارے صحابہ کرام ان کو بوسہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب مجھے ان سب مار اور پیٹ کی لہو لہال ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس پرواہ یہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے میرے چہرے پر جو مارا اس کی مجھے تکلیف ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسے لوگ تھے، ایسی محبت پوری تاریخ نے نہیں دیکھا کہ آدمی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کر کے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا. یہ تھی ان کی اپنے نفس کی، اپنے جان کی قربانی. جان بہت محبوب ہوتی ہے، اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں، ای الناس احب الیک قال عائشہ ثم قال من الرجال قال ابو بکر ثم قال ثم عمر بن خطاب. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت کون ہے؟ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مردوں میں کون؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر صدیق. پھر پوچھا پھر کون؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے. یہ محبوبیت ایسے نہیں حاصل ہوئی، یہ محبوبیت صدیق کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ہی نہیں دیا. مشرکین مکہ ایک جگہ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق تمہارے ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ انه ذهب الى بیت المقدس ثم عرج به الى السماء. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں تمہارے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ مکہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے. بظاہر ایسا لگتا ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ پر آ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اما ان قال ذلك فقد صدق، بلا تردد کہ اگر میرے ساتھی اپنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً یہ کیا یہ سچ ہے۔ اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، اس میں کوئی جھٹلانے والی بات نہیں۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا کہ جب سارے لوگ اس بات کو جھٹلا رہے تھے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سچ مانا، اس کی کیا یہ تصدیق کی۔ اس واقعے سے یہ نقطہ بھی نکل کر سامنے آتا ہے کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات عقل میں نہیں آتی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم تصدیق کر دیں۔ وہی اگر صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہے، اگر عقل میں نہیں آتی اس کے بعد بھی اسے کیا یہ تسلیم کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قبر کا عذاب، قیامت کی ہولناکیاں، قبر کے اندر کی نعمتیں، حساب و کتاب، حشر و نشر، یہ ساری چیزیں کوئی اگر یہ سوچے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے پھر اسے عذاب کیا جاتا ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ کتاب اور سنت صحیح اگر آ جائے تو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اسے مان لینا ہے، اس کی تصدیق کر لینا ہے، ساری چیزیں۔ آج بہت سارے لوگ نئے جو منطق اور جو لاجک کے اوپر زیادہ چلتے ہیں، وہ اپنی عقل کو میزان بناتے ہیں، کتاب و سنت پر اس کو تولتے ہیں، کتاب و سنت کو تولتے ہیں اس پر، اس کے بعد مانتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر عقل میں نہ بھی آئے اور وہی ہے تو اس کو کیا یہ تسلیم کرنا ہے۔ لہذا جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بہت زیادہ لاجک، منطق، فلسفہ اور ان ساری چیزوں کو عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں ان کے لیے بھی درس ہے کہ وہی عقل کو وہی کے تابع کیا جائے گا، وہی کو عقل کے تابع نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشہ وہی مقدم رہے گی، اوپر رہے گی، عقل اس کے تابع رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہید یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنے جان بلکہ اپنے مال سے بھی کیا یہ جہاد کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں لیس من الناس احد امن علی فی نفسی و مالی، کہ میرے اوپر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے، نہ تو ان کے مال کا نہ تو ان کے نفس کا، سب سے زیادہ احسان جنہوں نے کیا انہوں ہی نے کیا ہے۔ ہجرت کے واقعے میں آپ دیکھیں 40,000 ان کے پاس درہم یا دینار کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے اندر شریک ہے، کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ مال انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، مال اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے کہ ان التمیل الیہ النفوس، نفس اس کا بہت زیادہ اس کو میلان ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے مال کے لیے۔ اصل آزمائش وہیں پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ صدقہ کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، عمر بن خطاب دل میں خوش ہوتے ہیں کہ آج تو میرے پاس مال آ گیا ہے، اتفاق سے آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ابوبکر صدیق، ان سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ لاتے ہیں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر دے دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماذا ابقیت، کیا باقی رکھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہاں کا یہ باقی رکھا، ان کے دار کو باقی رکھا، سارا کا سارا مال میں آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا۔ آج تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کوئی پورا کا پورا اپنے کیا لا کر دے دے مال، لیکن یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ ان کے عزائم تھے، یہ ان کی قربانیاں تھا، یہ ان کی قربانیاں تھی کہ پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھے۔ عمر بن خطاب نے وہ تاریخی جملہ کہا انا لا اسابقک بشیء ابدا، میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں آگے نہیں ہو سکتا، یعنی ابوبکر صدیق کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ عظیم لوگ جب عظیم ہو شخصیت کی گواہی دے تو مانی جاتی ہے کہ یہ شخص عظیم ہے۔ جو بڑے لوگ ہوں اگر وہ گواہی دے دے کسی شخص کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہی بڑا ہے۔ تاریخ کی عظیم شخصیات نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں گواہی دی
کہ یہ عظیم شخصیت ہے، یہ بڑی شخصیت ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نفعنی مال احد ما نفع مال ابی بکر، کہ جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کہا کہ سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ان کا بدلہ یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ، اس قربانی کا، جان اور مال کی قربانی کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی دے پائے گا۔ ایسے لوگ تھے، ایسی شخصیات تھی کہ جن کا تذکرہ ہم اور آپ کرتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو ضروریات ہیں، ایک ضرورت تو ایک ہوتی ہے کہ انسان کی جسم کی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے روح کی ضرورت، اور ایک ہوتی ہے عقل کی ضرورت۔ عقل کیا چاہتی ہے؟ جسم کیا چاہتا ہے؟ جسم چاہتا ہے کہ اس کو خوراک دی جائے، غذا دی جائے، ہم دے رہے ہیں۔ اپنے جسموں کو ہم بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو مینٹین کر رہے ہیں، لیکن عقل کو کیا چاہیے؟ عقل کو چاہیے کہ اسے علم دیا جائے، نالج دیا جائے، معلومات دی جائے، شخصیات کے سلسلے میں، سیرت کے سلسلے میں کتاب و سنت کی معلومات دی جائے۔ اس سے عقل پروان چڑھتی ہے، عقل اس سے بڑھوتری، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کتنا عقل کی غذا کے لیے کام کر رہے ہیں، عقل کی جو ضرورت ہے اس کی کتنی لیے کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو روح ہے، روح کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، اس عبادت کے تئیں ہم کتنے سنجیدہ ہیں، ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں۔ ہمارا سارا کا سارا مطمع نظر، ہماری جو جد و جہد ہے وہ صرف یہی ہے کس طریقے سے اس جسم کو اچھا کیا جائے، پالا جائے، پوسا جائے، اس کو موٹا کیا جائے، اس کو سلم کیا جائے، اس کے ساری تگودو اسی پیٹ کے لیے ہے۔ عقل اور روح کس طرف ہے اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم نے شخصیات کے سلسلے میں کتنا پڑھا، صحابہ کرام کے سلسلے میں کتنا پڑھا، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ علم کے اس دور کے اندر، معلومات کے اس دور کے اندر بھی ہمارا یہ پہلو بہت ہی زیادہ پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے صحابی، جب ہجرت کا وقت آتا ہے، مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، صحابہ کرام دھیرے دھیرے ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ ہجرت تو کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے، ساتھ مل جائے تو کیا ہی بہتر ہو۔ یہ دل میں یہ خواہش دبائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف ہے مجھے مل جائے۔ ہم اور آپ میں کوئی تمنا کر سکتا ہے ایک ایسے پرخطر سفر کا جس میں اگر معلوم پڑ جائے کہ یہ شخص ان کا ساتھ ہے تو اس کی جان کے در پہ ہو جائے، لیکن وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہجرت کا جب سفر ہو تو میں ساتھ میں ہوں۔ ایک مرتبہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ظہر کی نماز کے بعد کھڑی دوپہر کے اندر اللہ کے نبی بھاگے بھاگے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ عموماً ایسے وقتوں میں کوئی جاتا نہیں تھا ایک دوسرے کے گھر پہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، اللہ کے نبی اس وقت آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ مزدہ فضا سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ ہجرت کا تو حکم ہوا ہے اور قرائے فال آپ کے نام نکلا ہے کہ آپ میرے ساتھ سفر میں ہجرت میں کیا یہ رہیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ کہتے ہیں یبکی من الفرح، خوشی سے وہ رونے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اس خوشخبری سن کر کہ اللہ کے نبی کی صحبت مجھے ملے گی اور ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں جانتی نہیں تھی کہ کوئی آدمی خوشی سے بھی کیا یہ روتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو دیکھا کہ یہ خوشخبری سن کر وہ رونے لگے تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خوشی کے آنسو بھی روتا ہے۔ سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہجرت کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے تربیت، دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خود تو اس مشن کے اندر شریک ہیں لیکن ان کا خاندان، ان کے گھر والے بھی اس مشن میں شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں جب پناہ لیتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کا آپ حصے داری دیکھیے، ان کا رول دیکھیے۔ ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر
کھانا پہنچانے کی ذمہ داری لیتی ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر یہ ساری خبروں کو جمع کر کے لے کر آتے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات ہے کہ ایک شخص، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ باپ یا گھر کا سربراہ خود تو دیندار ہوتا ہے لیکن بچوں کے اندر یا ان کے ماتحتوں کے اندر وہ دینداری نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی تربیت انہوں نے کیا تھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے گھر والوں کے دلوں میں بھی ڈالی تھی کہ وہ اس مشن کے اندر ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو، اپنے بچوں کا، اپنے ماتحتوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، محبت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں اس محبت کے تقاضے یا اس محبت کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر چلیں، اللہ سے ڈریں۔ یہ محبت کے اوپر تربیت کرنی چاہیے۔ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو جاتا ہے، غار سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خوف ہوتا ہے کہ مشرکین ہمارے جان کے در پہ کہیں دیکھ نہ لیں۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، گھبراتے ہیں تو اللہ رب العالمین آیت نازل فرماتا ہے کہ ایک شخص کیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر سکینت نازل کی، ان کی مدد فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ مفسرین نے لکھا ان اللہ معنا کے تحت لکھا کہ یہاں معنا اللہ رب العالمین کی معیت خاص یہاں مراد ہے، یہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین کی خاص معیت ان کے ساتھ ہوئی۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہی جانتے ہیں کہ وہ نحیف، کمزور، دبلی پتلی شخصیت تھی، لیکن جسم دبلا پتلا تھا لیکن عزم چٹان کی طرح تھا، استقلال انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، خبر وفات کے بعد مسلمان صحابہ کرام کے جگر کٹ جاتے ہیں، ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، صحابہ کرام کو ارض و سما سے خوف آنے لگتا ہے، سورج تاریک ہو جاتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور وہ آنسو تھمتے نہ تھے۔ صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں حیران و سرگردہ ہو کر آبادیوں سے دور نکل جاتے ہیں، کوئی جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ خبر وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ جاتا ہے۔ غرضے کی مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن عزم و استقلال کا یہ چٹان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حجرہ مبارک میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو چادر ہوتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وفات کے بعد جو افراتفری مسجد نبوی میں ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص، جیسے صحابی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کی قسم میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ غم تھا، یہ مصیبت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے حالات کو سنبھالتے ہیں اور تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے اس تاریخی خطبے کے بعد کہا کہ ان کی جو ہمت پست ہو گئی تھی، اس تاریخی خطبے کے بعد انہوں نے اپنا اندر ایک جوش، ایک ہمت اور ایک حوصلہ کیا یہ پیدا کی ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھی کہ ایسے نازک موقع پر امت کی کشتی کو مجدار میں چھوڑا نہیں بلکہ ان کو بحفاظت ساحل تک لے کر آئے۔ اس کے دوسرے دن بعد خلافت کے موضوع کے اوپر معاملات جب اختلاف کی صورت اختیار کرنے لگے، وہاں بھی انہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ اس سارے معاملات کو کیا یہ سنبھالا۔ یہ شخصیت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کی اتباع، توحید کی دعوت۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ حالات کتنے بھی
मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, दावत तौहीद से इंसान को पीछे नहीं आना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो खुतबा दिया उसमें तौहीद का दर्स दिया, इत्तिबाए सुन्नत का दर्स दिया। उस लश्कर उसामा बिन ज़ैद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी उसको पूरी की पूरी तनफीज फरमाई। सारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चहीते सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत के कई पहलू हैं। आप तारीख ने इनके जो शख्सियत के पहलुओं को लिखा है आप शुमार नहीं कर सकते। इतने अजीम कारनामे, इतनी सारे अहम अहम मवाक़े को इन्होंने सर किया है और एक खिलाफत 2 साल 2.5 महीना, तकरीबन 2 साल कुछ महीने इन्होंने खिलाफत को संभाली और ऐसी खिलाफत संभाली, ऐसी ऐसी फतूहात और ऐसी ऐसी इस्लाहात इन्होंने खिलाफत के सिलसिले में, हुकूमत के सिलसिले में की कि तारीख के अंदर वो एक रोशन बाब है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला 63 साल की उम्र में 15 दिन बीमार बुखार में रहने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से उनकी वफ़ात 63 साल की उम्र में हो गई। और ये ऐसी शख्सियात सहाबाए किराम या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की खास तौर पर शख्सियात, ज़रूरत इस बात की है कि इन शख्सियात का मुताला किया जाए, इनकी सीरत को पढ़ा जाए, कम से कम अपने घरों के अंदर कुछ वक्त अपने बच्चों के लिए निकाला जाए, अपने लिए निकाला जाए। ये देखिए फितनों का दौर है, हम हमारे बच्चों के सामने कोई कुदवा, कोई और नमूना नहीं है। आज जदीद मुवासलाती ज़राए ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने हमारे बच्चों के जहनों को बहुत ही ज्यादा मसमूम कर दिया है। जब तक उनके सामने ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, इन फितनों से बचना हमारा भी महाल रहेगा, हमारे बच्चों का भी महाल रहेगा। जरूरत इस बात की है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी अक्ल की ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें। हमने जिस्म को बहुत संभाल लिया, जिस्म को बहुत संवार लिया, अक्ल की ग़िज़ा की तरफ, रूह की ग़िज़ा की तरफ इबादत के जरिए से, इल्म के जरिए से, मारिफत के जरिए से, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के जरिए से अपनी जिंदगियों को मुज़य्यन करें, अपनी अक्लों को संवारे, अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए, अपनी रूह को तक़वियत पहुंचाने के लिए इस पर काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।